جن عورتوں کے ہاں پہلا بچہ، پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، وہ ان عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں جن کے ہاں پہلا بچہ بیٹا ہوتا ہو۔ حدیث سنا دی ہے میں نے آپ کو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو ہاں کچھ فضیلتیں عطائی بھی تو ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں جزائی ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں عطائی ہوتی ہیں۔ یہ اس خاتون پر عطائے پروردگار ہے کہ اسے اللہ نے پہلے بیٹی دی، جن کو اللہ 3 بیٹیاں مسلسل دے دے، میرے مولا نبی فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ بیٹی، خود اس لفظ بیٹی میں کتنا پیار ہے کہ کوئی ان سے پوچھے جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے۔ یہ ہے تمہید زندگی، جینے کا مزہ آتا ہے، جینے کے لیے کا شوق بڑھتا ہے کہ ابھی اور مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے بیٹی ملی ہے۔ میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں جب سرکار دو جہاں یہ فرمائے کہ فاطمہ کو دیکھ کے تبلیغ میں لطف آتا ہے۔ اے فاطمہ، میں حوصلہ پاتا ہوں تمہیں دیکھ کر، سارا معاشرہ مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے، مگر جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس فاطمہ ہے۔ بیٹی تمہید زندگی، یہ جب اصل زندگی میں ڈھلتی ہے تو یہ بیوی بنتی ہے۔ بیٹی جب زوجہ بن جائے تو یہ اصل زندگی ہے۔ خبردار بیٹیوں کو گھر نہ بٹھاؤ، وقت آ جانے پر، اہل مل جانے پر، کف مل جانے پر، ظاہری اور بظاہر کوئی اگر ہم پلہ ہے مل جانے پر ان کو بیا دو۔ البتہ تعلیم، پڑھائی ان کی اپنی جگہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر خاتون تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو سماج تعلیم یافتہ نہیں ہوگا۔ جی، اور دین بھی انہیں دینے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں خاص طور پر دین کا جذبہ مردوں سے 3 برابر زیادہ ہے۔ اگر میری بات روشن نہ ہو تو مثال دوں، میں تو 3 مجلسوں کے بعد تھک جاتا ہوں، یہ سارے دن مجلس ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، اور اس کے بعد بھی گھر آ کر کہتی ہیں ایک مجلس رہ گئی ہے وہ کر کے آ جاؤں۔ جی، نمازوں میں زیادہ، مناجات میں زیادہ، زیارات پہ زیادہ، مصلی پہ زیادہ، مجلس میں زیادہ اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ خاتون نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ زیادہ ہے۔